اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وَهُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ رب کائنات کہ جو ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ لائق درود و سلام تحیت و اکرام ہے وہ ہستیاں کہ جو پروردگار عالم کے نور سے خلق شدہ ہیں، اور درود و سلام ان کی ذات گرامی پر، اور تمام تر احترام و احتشام پروردگار عالم کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان الحمید کے لیے کہ جو پروردگار عالم کے آخری افضل الکائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پروردگار نے اپنے حبیب کو 14 معجزے دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ 13 معجزات تو ایسے تھے کہ جو آپ کی زندگی تک محدود تھے۔ جب آپ اس دنیا سے مادی طور پر پردہ کر گئے تو وہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا عطا کیا کہ جو جاویدانی ہے، جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور وہ آخری معجزہ قرآن مجید ہے کہ جو اللہ کا بھی معجزہ ہے اور اللہ کے رسول کا بھی معجزہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کو سب سے بہترین مہینے، سب سے جو بہترین اور سب سے متبرک مہینہ، جس میں کہ عبادات کا کئی گنا زیادہ ثواب مومنین کو ملتا ہے، وہ ہے ماہ رمضان۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو نازل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور پھر اس کے نزول کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کرنا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى، اور دلائل دیے ہیں تاکہ ہدایت حاصل ہو سکے، والفرقان، اور یہ قرآن مجید حق کو اور باطل کو آپس میں جدا کر کے دکھانے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سوچ بچار کرنے کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے درجات کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی جو سب سے بہترین رات تھی رمضان المبارک کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 راتوں سے زیادہ بہترین اور متبرک ہے۔ کیونکہ دیکھیے، آپ خود بھی جانتی ہیں اس چیز کو کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہہ کر پکارا ہے، اور پھر اس مہینے میں اس کی رحمت و کرم اتنا جوش مار رہا ہوتا ہے کہ اس میں وہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام برکات، تمام رحمتیں اپنے کلام کی وجہ سے انسان کے لیے تحفتاً بھیجی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید جو ہے یہ اس کے درجات ہیں کہ کس طرح سے یہ نازل ہوا، اور اس کے کچھ سٹیپس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید، جیسا کہ معصوم بتاتے ہیں، حضور بتاتے ہیں کہ قرآن مجید درجات کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید سب سے پہلے ایک جس مقام پر تھا، اس کو سقے ربوبی یا مقام الوہیت کہا جاتا ہے، کہ یہ کسی پر بھی آشکار نہیں تھا، کسی کے اوپر بھی واضح نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہ تھا، قرآن مجید اس وقت علم الہی میں تھا، سقے ربوبی یعنی الوہیت میں تھا۔ الوہیت سے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کو لوح محفوظ میں بھیجا، وہاں پر اس کا انزال کیا، وہاں پر اس کو نازل کیا۔ لوح محفوظ اللہ کی ایک لوح ہے کہ جو کہ علوم کی لوح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نزول کیا۔ اور پھر جب لوح محفوظ میں تھا اور پھر جب اس کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہدی للناس کے لیے کہ انسانوں کی ہدایت کی جائے جو اس دنیا میں رہتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کیونکہ سینہ پیغمبر میں بھی موجود تھا، وہ اس وقت سے موجود تھا کہ جب آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ جو تھے وہ روحانی حالت میں تھے، آپ ایک نور کی شکل میں تھے کہ جس نے پروردگار عالم کے 12,000 نورانی سال تک عبادت کی تھی۔ تو یہ اس نور میں یہ نور موجود تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اس نور کو جدا کیا تھا۔ تو لہٰذا جب یہ لوح محفوظ میں ہوا اور پروردگار عالم کو بطور رسول اس دنیا میں بھیجا گیا اور آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا ایجنڈا، رسالت کا منشور، یا یوں کہیے کانسٹیٹیوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اس کے بھی درجات ہیں کہ سب سے پہلے یہ الوہیت یا ساقہ ربوبی میں تھا، وہاں سے علم الہی میں آیا، وہاں سے قلب لوح محفوظ میں آیا، اور پھر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی شکل دی، اور وحی کی شکل دے کر اگلی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے حضرت جبرائیل کو سپرد کیا اور یہ کہا کہ یہ میری وحی ہے، اور اس کو تم ایک قاصد کے طور پر بڑی امانت داری سے جس طرح سے تمہیں عطا ہوا ہے اسی طرح تم میرے نبی کے سینے پر اس کو نازل کر دو۔ اور یہ لیلۃ القدر میں اللہ کے نبی کے سینے پر نازل ہوا۔ لیکن یہ صرف وہاں تک نازل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، جس طرح یہ سقہ ربوبی سے منتقل ہو کر لوح محفوظ میں آیا تو یہ لوح محفوظ میں رہنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ وحی بننے کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو پھر جب یہ وحی بن گیا تو پھر اس کو اس لیے نازل کیا کہ یہ سینہ پیغمبر پر نازل ہو، اور یہ سینہ پیغمبر پر جب نازل ہو گیا تو اب اس کے مدارس ختم نہیں ہوئے، اس کا اگلا درجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو عوام الناس تک پہنچایا جائے، اس کو ذریعہ ابلاغ بنایا جائے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے نبی اس کو تم بشر کی ہدایت کے لیے استعمال کرو، اور اس کو لوگوں کو سناؤ، اور سنا کر ان کی مادی اور روحانی ہدایت کرو۔ اور تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پروردگار عالم نے اس کے حبیب نے اس کی تبلیغ شروع کی، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ رمضان میں یہ نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ مولائے کائنات سے فرماتے ہیں رسول، کہتے کہ یا علی مجھے تنزیل پر جنگ درپیش ہے، تمہیں تعویل پر جنگ درپیش ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نازل میرے سینے پر ہوا، نازل میرے سینے پر ہوا، اور ابلاغ کی ذمہ داری میرے سینے پر آئی، میڈیا کی پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ میرے سر پر آئی، اور میں نے اس کو 23 سال کی مختصر سی مدت میں جو ہے وہ انسانوں کو پہنچا دیا۔ تو اب جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدی للناس، میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا تمہارے سینے پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک کسی خاص ٹائم پیریڈ کے انسانوں کے لیے یہ نازل نہیں ہوا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ صرف پیغمبر کے زمانے کے لیے نازل ہوا کہ لوگ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، اور پیغمبر جو تھے وہ بڑی تکالیف اٹھا کر کبھی خانہ کے کعبہ کے گرد چکر کاٹ کر آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے، اور کبھی بازاروں سے گزرتے ہوئے، کبھی بازار عکاظ میں تجارت کی منڈی پر جا کر آپ تبلیغ کرتے تھے اسی قرآن مجید کو، اس کو ذریعہ ابلاغ بنا کر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے۔ تو اس میں اس مراحل میں میرے نبی کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کا نبی پہنچا رہا تھا تو پیش نظر ہدی للناس تھا، پیش نظر یہ تھا کہ انسانوں کی ہدایت ہو، اور صرف اپنے وقت تک کے لیے نہیں کہ اپنے وقت میں جو انسان تھے ان کے لیے ہدایت ہو، بلکہ پوری قیامت تک کے لیے جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں اللہ نے اس کلام کو اس وقت تک کے لیے
ہدایت بنا کر بھیجا، اور نہ کسی خاص قوم کے لیے، نہ کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لیے، نہ کسی طبقاتی فرق کے لیے، بلکہ آپ نے انسانوں کے لیے، یعنی جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے قیامت تک، ان سب کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا، ہدی للناس۔ تو اسی لیے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تنزیل پر درپیش ہے جنگ، یعنی مجھ پر یہ اس کا نزول ہوتا ہے، آیات جبرائیل آ کر کبھی وحی کی شکل میں جبرائیل خود لاتے ہیں، کبھی میرے اوپر ان کا الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مجھ پر یہ مراحل درپیش ہیں، لیکن تمہیں تنزیل پر جنگ ہوگی درپیش، تعویل پر جنگ درپیش ہوگی، یعنی تمہیں اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھانا ہوگا، تمہیں اس کے رولز کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے اپنے ان فرائض کو انجام دیا، تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ بینات کی بھی ضرورت تھی، بینات من الہدا، کہ جو ہدایت کرنے والے دلائل، یعنی لاجک، اور آپ کے پاس جو ریزننگ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو دی، کہ آپ ریزننگ، دیکھیے ریزننگ کے بغیر، لاجک کے بغیر کوئی بات جو ہے نا انسان صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینات بھی عطا کیے قرآن مجید میں، یعنی آپ کو دلائل بھی دی ہر چیز۔ تو کسی نے پوچھا معصوم سے کہ دلائل کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کو بینات کے ساتھ نازل کیا اور عدل و انصاف کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نازل کیا، دونوں چیزیں یعنی دلائل ہیں، دلائل کے ساتھ عطا کیے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ دلائل، ایک تو قرآن خود ہے، سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید اپنے اوپر دلیل ہے، کہ جب اپنے آپ کی کہہ رہا ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، خود قرآن مجید کی آیات اپنے اوپر ایک آیت دوسری آیت پر دلیل بنتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی گنجائش اللہ نے باقی نہیں چھوڑی، کہ اللہ نے پورے دلائل کے ساتھ، پورے بینات کے ساتھ اس کو ثابت کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب مکنون ہے، یہ وہ چھپی ہوئی کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک و طاہر ہے۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر معصوم ایسے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، یعنی اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر قابو پانے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو غور و فکر کرنے کی۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد ہے اولم یتفکروا افلا یتدبرون، غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں دیکھتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلاتا ہے اپنی طرف اور کہتا ہے سوچو، فکر کرو، غور کرو۔ اب میں چھوٹی سی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک شخص تھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو وہ بہت عابد و زاہد اور بہت قرآن فہمی رکھنے والا انسان تھا، یعنی قرآن کو پڑھتا بھی تھا، اس میں غور و فکر بھی کرتا تھا، کیونکہ قرآن مجید جب کوئی غور سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے خود ہی اللہ تعالیٰ دروازے فہم و ذکا کے، سوچنے سمجھنے کے دروازے خود ہی کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کی بھی جو راہیں ہیں، قرآن کے جو راستے، جب اس پر کوئی غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے روح کی گہرائیوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزیں اس کے اوپر واضح کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اس شخص سے ایک مرتبہ پوچھا میرے مولا نے، کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہت لمبی زندگی گزارو اور تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تمہیں خواہش ہے کہ تم لمبے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہو؟ تو کہنے لگا جی فرزند رسول، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس دنیا میں لمبے عرصے تک زندہ رہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اس دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جس میں اتنی کشش ہے کہ تم ایک لمبا عرصہ یہاں پر گزارنا چاہتے ہو؟ کس چیز کی وجہ سے گزارنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ کیونکہ میں نے سورہ توحید کی
باطن کو، اس کی گہرائیوں کو، اس کی گہرائیوں کو سمجھ لیا ہے اور وہ مجھ پر آشکار ہو گئی ہے، تو لہٰذا میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو پڑھنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی لمبی ہو جائے تاکہ میں اس کو پڑھتا رہوں اور مجھ پر نور کے دروازے کھلتے رہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے ایک توحید، سورہ توحید کو پڑھا تو وہ زندگی چاہنے لگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور زندگی عطا کرے۔ تو لہٰذا جو فہم و سمجھ کے ساتھ، جو عقل اور دلائل کے ساتھ انسان قرآن مجید کو سمجھتا ہے تو پھر قرآن مجید اس سے گفتگو کرنے لگتا ہے، قرآن مجید اس کا ہمراہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور ایسے بے عقل اور جاہلوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں سے قرآن صرف اس کی زبان تک رہ جاتا ہے، تو وہ قرآن اور اس کے درمیان حجابات پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے جو مراحل ہیں، جس طرح سے یہ نزول ہوا ہے، ان نزول کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے سمجھنے سے سب سے پہلی چیز ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کی عظمت، توحید کی عظمت اور قرآن مجید کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور اس کے بعد ہمیں پیغمبر اکرم کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ وہ عظیم قرآن مجید، وہ عظیم اللہ کا پیغام کہ جو الوہیت میں چھپا ہوا تھا، کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب تھی، اللہ نے اس کو سینہ پیغمبر پر نازل کیا۔ تو آپ سوچئے کہ پیغمبر کا سینہ کتنا نورانی ہوگا، اور اس کے بعد پیغمبر نے جب اپنے اہل بیت پر اس کو ڈائیورٹ کیا، ان تک پہنچایا، تو یقیناً ان کا سینہ بھی اتنا نورانی ہوگا کہ اس کو اٹھانے کا متحمل ہو سکا۔ ان کے اندر اتنی نورانی طاقت تھی کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور اس کے بارے میں اور پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ علی تمہیں تعویل پر جنگ درپیش ہے۔ تو لہٰذا جو اگلا سٹیپ ہے ہدایت کا، وہ ہدایت یہی ہے کہ قرآن مجید خود انسان کی ہدایت کرتا ہے۔ جب اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے تو اس کے ظاہر سے اس کے باطن کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے روح کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بینات کے ساتھ ہے، دلائل کے ساتھ ہے، اور پھر اس کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو فرقان، اس کے قرآن مجید نے اپنے آپ کو فرقان کہہ کر پکارا۔ پوری ایک آیت ہے سورہ فرقان، یعنی فرقان کا کیا مطلب ہے کہ جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دے، بیچ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، بیچ میں کوئی انسان کو کسی طرح کا وہم نہ رہے کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے۔ جب قرآن کو انسان سوچ سمجھ کر فکر و نظر کے ساتھ پڑھتا ہے تو حق اور باطل اس کے سامنے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو یہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل جو ہے یہ ہے، اور جو اس کے سمجھنے والے ہیں یا جن کے دلوں میں پورا قرآن اتر گیا ہے وہ عمل کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ ان کی زندگیاں، کیونکہ قرآن مجید ایک ہمارے پاس لفظی صورت میں، کتابی صورت میں ہے، لیکن ایسی ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو بولتا ہوا قرآن ہے، جو چلتا ہوا قرآن ہے، ان کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن مجید ان کی مدح سرائی بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو ہم تنہا نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی حیات طیبہ کو بھی پڑھنا پڑے گا، محمد و آل محمد کی حیات طیبہ کو بھی فالو کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کے مطابق زندگی گزاری، یا بلکہ یوں کہیے کہ ان کے اعمال قرآن کی آیات بن گئے، ان کے عمل کو اللہ نے قرآنی شکل دے دی۔ تو لہٰذا جیسا کہ بڑے واقعات ہیں اس طرح کے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کے موقع پہ ہی دیکھتے ہیں کہ جب عیسائی راہب آئے تھے اور آ کر پیغمبر کے ساتھ انہوں نے بات چیت کرنی چاہی تھی اور آپ نے مباہلہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے
हुक्म से जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम कुल ताला और नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जब यह है कि तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाए अपने बेटों को, तुम लाओ अपनी औरतों को, हम लाएं अपनी औरतों को, तुम लाओ अपने नफ्सों को, हम लाएं अपने नफ्सों को, और मिलकर झूठों पे लानत करें, यानी जो झूठा होगा उस पर लानत होगी। तो कुरान ने इस आयत को दिया, जबकि तारीख ने ये बताया कि इसमें कौन गया अल्लाह के रसूल के साथ। अबनाना की मंजिल पर हसनैन अलैहिस्सलाम गए, निसाना की मंजिल पर शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा गई, अनफुसना की मंजिल पर नफ्स रसूल बनकर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए। और फिर इधर सच्चे थे, ये हक था, और जिनके लिए मुबाहला करने गए थे वो बातिल था, तो लिहाजा बातिल खुद ही अपने तौर पर बैठ गया। तो लिहाजा इनके आमाल कुरान की आयत बने हैं, लिहाजा हम तन्हा कुरान को नहीं समझ सकते। जब हमें कुरान को समझना होगा तो हमें दरे अहले बैत पर आना पड़ेगा। तो लिहाजा कुरान का कुछ जाहिर है, कुछ बातिन है, कुछ मुहकम है, कुछ मुतशाबे है। हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए, समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और उस पर हमें अपने बातिन के दरवाज़ों को भी खोलना चाहिए। इसलिए कि जब किसी आयत को इंसान पूरी समझ के साथ और पूरी अक्ल के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके बातिन के दरवाज़ों को खोल देता है। तो लिहाजा हमें इनके दर पे आना ज़रूरी है। और सिर्फ ये नहीं है कि हम अगर ये रमज़ान में नाजिल हुआ तो हम सिर्फ इसको रमज़ानुल मुबारक में ही पढ़ें, बल्कि हुक्म यह है कि नाजिल ये रमज़ान के मुबारक महीने में हुआ, लेकिन हमें अपने इस्लाहे नफ्स के लिए हुदल लिन्नास, हमें अपनी हिदायत करनी है, हमें अपना इस्लाहे नफ्स करना है, हमें इससे हिदायत अपनी मादी ज़िंदगी के लिए भी लेनी है, हमें अपनी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी लेनी है, हमें अपनी मादी ज़िंदगी के तमाम फेजेस में, पहलुओं में इससे हिदायत लेनी है कि किस तरह से हम हकूक़ को अदा करें, कैसे हम अपने फ़राइज़ को पहचानें, कैसे हम अपनी माशरती ज़िंदगी को गुजारें, कैसे हम अपनी आइली ज़िंदगी को गुजारें, किस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत करें, किस तरह हम जो रहने वाले हमारे साथ लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, उनके हकूक़ को अदा करें, पड़ोसियों के हकूक़ को कैसे अदा करें, यहाँ तक कि जो दुनिया से चले गए हैं लोग, जो पर्दा कर गए, उनके भी हम पर हकूक़ हैं, वो भी कुरान मजीद हमें बताता है। तो लिहाजा कुरान मजीद हमारा सबसे बेहतरीन रहनुमा है, और इसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और हमारे लबों पर दुनियावी गुफ्तगू से ज़्यादा कुरान की आयत होनी चाहिए, इसलिए कि हम जिनके मानने वाले हैं वो और कुरान हमरा हैं। जैसा कि पैगंबर ने बताया था उम्मत को कि देखो इन्नी तारिक फ़ीको मुस्तक़लैन किताब अल्लाह इतरती व आहले बैती, मैं जा रहा हूँ दुनिया से, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जाना हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और एक मेरे अहले बैत, इनके साथ मुतमस्सिक रहना, अटैच रहना, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर तुम मुझे आकर मिलो। तो इससे साफ जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुरान को पहुँचा दिया, पैगंबर ने इसको इम्प्लीमेंट दुनिया को सुना दिया, लोगों की हिदायत के लिए इसकी तबलीग कर दी, पहुँचा दिया, कानून नाफिज कर दिए कुरान के मुताबिक, तो अब बाद में रहने वालों का ये फरीज़ा बनता है कि वो कुरान को अहले बैत के फरामीन के साए में समझे, क्योंकि ये भी जो है परवरदिगार आलम की हदीस सक़लैन जो कि पैगंबर के मुबारक लबों से निकली, इसलिए कि पैगंबर खुद कुछ नहीं बोलते। जैसा सूरह नज्म में है, पैगंबर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा यंतक़ु अनिल हुआ इन हुआ इल्ला वाह्यन यूहा, कि मेरा तो नबी कुछ बोलता ही नहीं, जो कुछ भी बोलता है वो वही बोलता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तो नबी बोलता है। तो लिहाजा कुरान मजीद को समझने के लिए हमें दर अहले बैत पर आना पड़ेगा, हमें उनकी सीरत तैयबा और उनके आमाल पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो हम ज़िक्र सैयदुश्शहदा करते हैं, या जैसा कि आपको मालूम है कि आज मेरे मौला के सोयम का दिन है, आज 2 दिन गुज़र चुके हैं आपकी शहादत को, और करबला के रेगे गर्म पर कटे छिदे लाशें, खून में नहाए हुए लाशें छोड़कर जो सैयदजादियाँ हैं, सैदानियाँ हैं, काफ़िले वाले हैं और सैयद सज्जाद हैं कि जिनकी इमामत के पहले मदारिज शुरू हो चुके हैं,
کربلا سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اور جب کربلا سے روانہ ہونے لگے تو آپ یہ دیکھیے کہ بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا، چادریں چھین لی گئیں، بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا، ایک ایک اونٹ پر کئی کئی لوگ بٹھائے، ایک ایک رسی میں 12 گلے باندھے، اور اتنا تیز اونٹوں کو چلایا جاتا تھا۔ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ جن کی گودیوں میں چھوٹے بچے تھے، جب اونٹ تیز چلتے تھے تو وہ بچے چیختے تھے ماؤں کی گودیوں میں، اس لیے کہ ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، وہ بچوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی، تو وہ بچے ان کی گودیوں میں چیختے تھے۔ جب اونٹوں کو تیز دوڑایا جاتا تھا، ظالم حکم دیتے تھے کہ اونٹوں کو تیز دوڑاؤ، تو وہ بچے گھبراتے تھے اور چیختے تھے اور کہتے تھے کہ اماں ہم گر رہے ہیں، اونٹ اتنا تیز چل رہا ہے کہ ہم گر رہے ہیں، ہمیں پکڑ لیجئے۔ لیکن وہ مجبور مائیں کیسے پکڑتی کہ ان کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتی میرے لال اونٹوں کے بالوں کو پکڑ لو، وہ کہتی میرے لال اونٹوں کے بالوں کو پکڑ لو۔ وہ ننھے بچے اونٹوں کے بالوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے، اور اس کوشش میں جب زیادہ تیز اونٹ چلتے تو بچے اونٹوں سے گرنے لگتے اور یہ کہتے اماں اماں میں گر رہا ہوں۔ تو وہ مجبور مائیں آنکھوں کو بند کر لیتی تھیں اور تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں کہ ان کے بچے کس طرح چلتے ہوئے اونٹ سے زمین پر گرے اور کس طرح اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کر کچلے گئے، اور آنکھیں بند کر کے کہتی تھی میرے لال میں مجبور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وہ بچے گرتے تھے، اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کربلا کی کہ نامعلوم کربلا سے شام کے راستے میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں موجود ہیں کہ وہاں پر گرے اور وہیں کے وہیں وہ کچلے گئے۔ میرے مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، کہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اور جو بیویاں اس وقت سفر کی حالت میں ہیں، بڑی کٹھن منزلوں میں ہیں، ان کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، غم حسین کبھی ہمارے دل سے کم نہ کر۔